بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفیں وہ بڑائی وہ کبریائی وہ عظمت اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر، نبی بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان تکلیفوں کے ساتھ، پسینے اور پریشانی کے ساتھ جمع کیا ہے، اس طرح ہمیں جنات الفردوس میں نہیں جمع کریں، چین و سکون، اتفاق اور امن کے ساتھ جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. ایک مشہور مورخ ہیں، ہسٹورین ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ المایورکی. عبداللہ المایورکی انہوں نے ایک بہت اہم کتاب لکھی. اس کتاب کا نام میرے دوستوں تحفۃ العریب فی الرد علی اہل الصلیب. عقل مندوں کے لیے ہتھیار، اہل صلیب کے خلاف لڑنے کے لیے، اہل صلیب کے خلاف یعنی عیسائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے عقل مندوں کے لیے ہتھیار، یہ کتاب کا نام ہے اور اس کا ترجمہ ہے. اس کتاب کو انہوں نے لکھی. میرے دوستو، یہ کتاب وہ کتاب ہے جسے ہر وہ آدمی پڑھنا چاہیے جو عیسائی اور یہودیت اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. یہ بیسک کتاب ہے. ہر بڑا عالم اس کتاب کو پڑھے بغیر اس میدان میں آگے بڑھ نہیں سکتا. بہت ہی اہم کتاب ہے. اس کتاب کے لکھنے والے عبداللہ المایورکی. اس کتاب کے مقدمے میں، انٹروڈکشن میں، عبداللہ المایورکی نے ایک واقعہ نقل کیا. یہ واقعہ کیا ہے؟ وہ خود اپنی آپ بیتی ان کے ساتھ جو ہوئی وہ لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں میورقا، اسپین کے قریب ایک جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں. ہم لوگ سب عیسائی تھے، ہم لوگ سب عیسائی کرسچن سے، اور میرے والد بھی عیسائی تھے، اور میں عیسائی خاندان میں پیدا ہوا، وہیں پلا، وہیں بڑا، وہیں میری تربیت ہوئی، اور مجھے بچپن سے ہی عیسائیت سکھائی جاتی تھی. چونکہ میرے والد بڑے پادری تھے، پاسٹر تھے، تو اس وجہ سے مجھے عیسائیت کی تعلیم میں، عیسائیت سکھانے میں بہت زیادہ زور دیا گیا. بہت ساری باتیں مجھے سکھائی گئی. جب میری عمر صرف 7 سال کی تھی تو مجھے بہت سارے معلومات ہو گئے، بہت ساری باتیں میں جان چکا. تو میری یہ محبت، میرے شغف، میرے اس انٹرسٹ کو دیکھ کے میرے والد نے مجھے قسطلان بھیجا، کاسٹیلیو جسے کہا جاتا ہے، اسپین کے اندر اس علاقے کو مجھے بھیج دیا گیا. وہاں پر ایک چھوٹی یونیورسٹی تھی جس میں عیسائیت کی تعلیم ہوتی تھی.
عیسائیت سیکھنے کے لیے سارے دنیا سے لوگ اس یونیورسٹی میں آتے تھے. یہاں پر پورا بائبل پڑھایا جاتا تھا اور بائبل کی تفسیر سنائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ منطق، فلسفہ، فلسفی، لاجک اور دوسرے علوم یہاں پر سکھائے جاتے تھے. مجھے اس یونیورسٹی کو بھیج دیا گیا، اس مدرسے کو بھیج دیا گیا. میں ادھر گیا اور جا کے اور پختہ تعلیم حاصل کرنے لگا. اب میں وہاں گیا تو وہاں کے اساتذہ نے میری اس علم کو دیکھ کر، میرے اس انٹرسٹ کو دیکھ کر انہوں نے مجھے بہت چاہنا شروع کر لیا. یہاں تک کہ ایک اہم استاد تھے، بلکہ تمام استادوں کے بڑے استاد، تمام پادریوں کے بڑے پادری، ان کا نام تھا لقلاؤ. یہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے انہوں نے اپنی خاص خدمت کے لیے چن لیا. تو لقلاؤ نے کہتے ہیں کہ لقلاؤ یہ تمام اساتذہ کے استاد تھے، بلکہ سر پادری تھے. انہوں نے میری اس خوبیوں کو دیکھ کر، میرے اس انٹرسٹ کو دیکھ کر، میرے علم کو دیکھ کر مجھے چن لیا خاص خدمت کے لیے. تو میں ان کی خاص خدمت کرتا تھا اور ان کے پاس آتا تھا، جاتا تھا، اور ان کی قربت کی وجہ سے بہت ساری باتیں میں سیکھنے لگا. اور یہ وہ آدمی تھے جو روزانہ آ کے بائبل کی تفسیر سناتے تھے، روزانہ آ کے بائبل کی تفسیر سناتے تھے. یہاں تک کہ میرے 10 سال گزر گئے. 10 سال میں نے عیسائیت سیکھنے میں گزار دی. 10 سال عیسائیت سیکھنے میں گزار دی. یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ میرے جو استاد تھے جن کا نام لقلاؤ تھا، وہ مجلس میں نہیں آئے تفسیر سنانے کے لیے. اس دن نہیں آئے کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے. ان کا ایک خاص کمرہ تھا جس میں وہ جاتے تھے، جہاں مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں تھی. جبکہ دوسری چیزوں میں اٹھانا رکھنا، آنا جانا، ان کے گھر کے اندر آنا جانا، ان کی خاص خاص چیزیں، خاص خاص کتابیں، انہیں دیکھنے کی مجھے بہت اجازت تھی. لیکن اس خاص کمرے میں مجھے بھی اجازت نہیں تھی جس میں وہ صرف رہتے تھے. جب بھی بیمار پڑے جاتے وہ اس خاص کمرے میں چلے جاتے. تو اتفاقاً سے اس دن وہ بیمار پڑ گئے. وہ دن مجلس کے لیے وہ نہیں آئے. تو مجلس میں طلبہ جمع ہوئے، سب نے گفتگو کی، سب نے بائبل اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی، اور مجلس ختم ہو گئی. تو میں میرے استاد کی خدمت کے لیے گیا اور ان کے پاس جا کر بہت دیر تک بیٹھا رہا. تو استاد نے مجھ سے پوچھا کہ آج لوگ آپ نے درس میں کیا سنا، کون سی آیتوں کو، کون سے ورسز کی تفسیر آپ نے سنی، اور آپ لوگوں نے کیا گفتگو کی. تو عبداللہ المایورکی کہتے ہیں، طبعا اس وقت ان کا نام عبداللہ نہیں تھا، مایورکی کے نام سے مشہور تھے. وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات چھڑ گئی. ایک ایسی آیت کی تفسیر ہم لوگ کرنا شروع کیے، گفتگو کرنا شروع کیے، جس کے تعلق سے ہم کو معلوم نہیں تھا. تو پادری نے پوچھا، لقلاؤ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو عبداللہ مایورکی نے آیت سنائی، اور آیت سنا کر کہا کہ یہاں پر ایک لفظ ہے جو فرقلیط، ان کی زبان میں لفظ ہے فرقلیط. یہ فرقلیط کے لفظ کے پاس ہم جب پہنچے تو ہم لوگوں نے اختلاف کر لیا. ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فرقلیط کا معنی کیا ہے. تو استاد نے کہا کہ تو مجلس کیسے ختم ہوئی؟ تو عبداللہ مایورکی نے کہا کہ بعض لوگوں نے بعض رائے دی، اور میں پہلے مطالعے سے مجھے معلوم تھا فرقلیط ایک نبی ہے، آنے والے نبی ہیں، اور وہ آخری زمانے میں آئیں گے. اور اس کے بعد میں ایک دوسری تفسیر میں پڑھ چکا تھا، فرقلیط سے معنی یہ کہ خوش رہنا اور ڈرتے رہنا، اور مختلف انہوں نے اقوال سنائے. میری رائے جو تھی میں نے مجلس میں پیش کی. لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن مجلس ختم ہو گئی، لیکن ہم نے فیصلہ کر کے نہیں اٹھا، ایسے ہی مسئلے کو پیچیدہ ڈال دیا. اور یہ چاہتے تھے کہ آپ صحت یاب ہو کر، شفا یاب ہو کر پھر مجلس میں آ کر ہم کو اس تعلق سے صحیح رائے دیں، فرقلیط کا آخر معنی کیا ہے. تو لقلاؤ نے عبداللہ مایورکی سے کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے فرقلیط کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ مایورکی نے کہا کہ میں جو پہلے سے پڑھا تھا وہ سناتے ہیں. اور وہ پادری کہتے ہیں کہ یاد رکھ لو، تم جو بھی کہہ رہے ہو سب غلط ہے، تم جو بھی کہہ رہے ہو سب غلط ہے، یہ صحیح علم نہیں ہے. صحیح علم ان کو حاصل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم میں گہرائی دی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے الراسخون فی العلم بنایا، وہ جانتے ہیں فرقلیط کا معنی کیا ہے. عبداللہ مایورکی کہتے ہیں
جیسے ہی میں نے میرے استاد سے یہ چیز سنی تو میں بدک اٹھا اور ان کا سر چومنے لگا، ہاتھ چومنے لگا، پیروں کو چومتا رہا اور ان سے میں گھگاتا رہا اور ان سے میں پوچھتا رہا کہ آپ مجھے بتا دیں فرقلیت کا معنی کیا ہے، فرقلیت کا معنی کیا ہے۔ وہ شروع میں ٹکرائے، لیکن میری اس حجت کو دیکھ کر، میری ضد کو دیکھ کر، میرے اس اصرار کو دیکھ کر وہ آخرکار کہنے میں آمد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ مایرکی، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تیری خدمت سے میں بہت خوش ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ راز کی بات میں تمہیں بتا دوں، یہ راز کی بات میں تمہیں بتا دوں۔ یہ راز کی بات صرف بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے پاسٹرز جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حقیقت سے واقف ہیں۔ تو عبداللہ المایرکی نے کہا کہ میں بار بار اصرار کیا، بولا کہ بتا دیجیے مجھے۔ تو آخرکار میرے استاد نے، جو بہت بڑی یونیورسٹی کے پوری عیسائیت سیکھنے کے لیے لوگ ساری دنیا سے جمع ہونے والی جگہ، وہاں کا صدر رئیس استاد، بڑا استاد یہ کہہ رہا ہے میرے دوستو، فرقلیت کوئی اور نہیں، فرقلیت کا معنی احمد آتا ہے، اور یہ احمد وہ نبی ہے جس کا دعویٰ عرب کے لوگ کرتے ہیں، اور یہ مسلمان جس نبی کو مانتے ہیں وہی فرقلیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، یہی حق ہے۔ سن لے میرے بیٹا، میرے دوستو، یہ پادری یہ حقیقت سناتا ہے تو عبداللہ مایرکی کہتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ یہ مسلمان جنہیں ہم جو ہے عزت نہیں دیتے، ان کے قریب بھی جانا ہم پسند نہیں کرتے، کیا وہ لوگ حق پر ہیں؟ کیا وہ لوگ صحیح دین کی اتباع کر رہے ہیں؟ تو لقلاؤ نے کہا کہ ہاں وہ صحیح دین کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ مایرکی کہتے ہیں تو پھر میں کیا کروں میرے استاد؟ کیا میں جا کے ان کے پاس جم جاؤں اور صحیح دین کو اپناؤں نہیں، اس پر عمل نہیں کروں؟ تو ان کے استاد نے کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ میری خواہش ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جم جاؤں، لیکن اگر میں حقیقت اٹھا کر پیش کروں تو یہ پورے عیسائی مل کے مجھے قتل کر ڈالیں گے، میرا خاتمہ کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے ذلیل ہو کر مروں، اس لیے میں یہ حقیقت کو چھپاتا رہا، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو بھی حقیقت چھپاتا رہے۔ البتہ اگر اس بستی کو چھوڑ کر تو مسلمانوں کی بستی میں چلے جائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر رہ کے اگر اس حقیقت کا اظہار کرو گے، اسپین میں رہ کے اس حقیقت کو اٹھا کر پیش کرو گے، تو یاد رکھ لو یہ جو عام عیسائی ہیں تمہیں قتل کر دیں گے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد لقلاؤ کہتے ہیں کہ جان رکھو، اگر وہ لوگ میرے پاس آ کر پوچھیں کہ تمہارا خاص شاگرد یہ تفسیر سنا رہا ہے، تو میں پبلک کے سامنے صرف یہ کہہ سکوں گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ پبلک کے سامنے میں یہی کہوں گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے اسے نہیں کہا، اور لوگ تیری بات نہیں سنیں گے، لوگ میری بات سنیں گے، اور اس کے پاداش میں تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اور میں اس کے بعد وہ پادری اپنی رائے پیش کرتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں سو جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اسی حالت میں مر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ پادری کی غلط فہمی تھی، ہے نا، اسے چاہیے تھا کہ حق کا اعلان کریں، حق کے لیے خون بہائیں، حق کے لیے مر مٹ جائیں تاکہ جنت حاصل ہو جائے۔ یہ دنیاوی زندگی میں وہ اس حق کو چھپا کر آخرت حاصل نہیں کر سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ پادری کی خام خیالیاں تھی، دنیا پرست تھا، یہ جو دولت اسے مل رہی تھی، یہ جو نوکر چاکر اسے مل رہے تھے، چاہتا تھا کہ اس دولت کو نہ چھوڑیں اور یہ لذت کو ختم نہ کریں۔ اس وجہ سے میرے دوستو اس نے عبداللہ المایرکی سے کہا کہ تم اس بستی میں حق کا اظہار مت کرو، اسے چھپائے رکھو، البتہ تو اگر ممکن ہو تو مسلمان کے علاقوں میں چلے جا، اس بستی کو چھوڑ کر تو ہجرت کر دے، وہاں پر جا کر تو مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بن کر رہ جا، یہاں یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو عبداللہ المایرکی نے کہا اسی مجلس میں، نہیں استاد، میں حق چھپا نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ حق پر رہوں اور حق پر مروں، اس لیے میں مسلمانوں کے علاقے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو پادری نے مجھے 50 دینار دیے اور ڈھیر سارے سامان دیے، پہننے کے کپڑے دیے، اور اس کے بعد مجھے اس نے الوداع کہا، اور یہاں تک کہ ہار بار میں آ کے مجھے اس نے کشتی پر چڑھایا اور کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمان بن کر رہو، یہی حق ہے۔ تو عبداللہ المایرکی کہتے ہیں کہ میں سفر کر کے سیدھا ٹونس پہنچا، ایک مسلمان علاقہ ہے، ٹونس پہنچا، وہاں پر پہنچا، جیسے میں پہنچا تو خبر پہنچ گئی کہ فلاں لقلاؤ کے شاگردائیں ہیں، بہت بڑے پاسٹر ہیں، بہت بڑے پادری ہیں، تو سارے عیسائی اس علاقے کے جمع ہو گئے اور میری بہت خاطر مدارات کی، مجھے آنکھوں کے پلکوں پر رکھا، اور 4 مہینے تک میری زندگی عیش و آرام سے گزر رہی تھی، اور 4 مہینے تک
میں میری حقیقت کو چھپائے رکھا اور ان کے درمیان بطور پاسٹر زندگی گزار رہا تھا. جیسے ہی 4 مہینے گزر گئے میں نے ایک مسلمان سے ملاقات کی. مسلمان سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ تمہارے اس علاقے میں کوئی سردار ایسا ہے جو ہم عیسائیوں کی زبان سمجھتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہے ایک نام جن کا نام شیخ احمد ہے، وہ یہ عیسائی زبان سمجھتے ہیں اور پختہ مسلمان ہیں، اہل علم میں سے شمار ہوتے ہیں. تو لوگوں نے مجھے لے کر جا کر ان شیخ احمد کے پاس چھوڑ دیا. میں ان کے پاس اترا. میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک اکیلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے اکیلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو شیخ احمد نے لوگوں کو ہٹا دیا اور مجھے کمرے میں لے کر گئے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے پوچھا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ شیخ احمد نے کہا کہ کیوں نہیں جانتا، آپ بستی میں آئے تو شہرت اتنی ہوئی، سارے عیسائی جمع ہو گئے، آپ کی کیا کیا خاطر مدارات ہوئی اور آپ کا مرتبہ عیسائیت میں جانتا ہوں. ہم عیسائیت کی عزت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ لوگ باطل میں ہیں، لیکن ایک دوسرے کی مذہب کی عزت کرنا یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے. ہمارے اندر دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ نفرت کرنا اور ان کا جو ہے خون خرابہ کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. دوسرے مسلک خاص طور پر ان کے علماء کی عزت اسلام سکھاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو بڑے بڑے ہیں پادری ہیں انہیں قتل نہیں کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ کہ وہ جہاد کے میدان میں آ جائے، اگرچہ کہ وہ جو ایسے مملکت سے تعلق ہے جو اسلام کے دشمن ہے. بہرحال شیخ احمد نے انہیں سمجھایا. یہ ساری باتیں سن کر انہوں نے عبداللہ المایورکی نے کہا کہ نہیں حقیقت بات یہ ہے کہ میں اسلام میں تحقیق کیا اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں مسلمان ہو جاؤں، اس لیے میں نے ایسا کیا. انہوں نے اپنی پوری تاریخ اٹھا کر پیش کی تو شیخ احمد تعجب میں پڑ گئے، خوش ہو گئے اور چاہے کہ انہیں سب کے سامنے بلا کر مسلمان ہو جائیں. تو عبداللہ مایورکی نے کہا کہ نہیں میری خواہش یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرا مرتبہ ان کے درمیان کیا ہے. آپ سنے ہوں گے لیکن حقیقت میں آپ کو جان لینا چاہیے کہ میرا مرتبہ ان کے درمیان کتنا ہے اور یہ لوگ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ریاکٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. تو شیخ احمد نے کہا کہ یہ تو بات بالکل عبداللہ بن سلام جیسی ہو گئی. عبداللہ بن سلام ایک صحابی مدینے میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 3 سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیک کیا اور اس کے بعد جب مسلمان ہونے کو آئے تو انہوں نے کہا کہ آیا رسول اللہ آپ یہودیوں کو بلائیے، بلا کر میرا مرتبہ ان سے پوچھئے، آپ اس کے بعد دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کیا، سب سے گفتگو کی اور پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے تعلق سے آپ لوگوں کی رائے کیا ہے. تو پورے یہود ایک زبان ہو کر کہے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے عالم ہیں، ہمارے بڑے آدمی ہیں، ہم ان سے ارشادات لیتے ہیں، ہم ان سے توجیحات لیتے ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں. بہت ساری باتیں انہوں نے کہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب اگر مسلمان ہو جائیں تو کیا؟ تو یہ یہودیوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، وہ مسلمان ہو نہیں سکتے، وہ کیسے مسلمان ہوں گے، وہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے عالم ہیں. ایسی ویسی باتیں کہنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام سے کہا کہ آپ آ جائیں. آپ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سامنے آئے تو یہودیوں نے انہیں تاک کر دیکھا، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اور عبداللہ بن سلام نے سب کے سامنے ٹہر کر شہادت کی انگلی اٹھا کر سب یہودیوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں میرے دوستو. اور یہودی اس کے بعد کیا کہنے لگے، بولے کہ یہ آدمی تو جو ہے جھوٹا ہے، اسے ہم سردار نہیں مانتے، یہ ہمارا عالم نہیں ہو سکتا. یہ شہادت پڑھنے سے پہلے ان کا طریقہ، شہادت پڑھنے کے بعد طریقہ دیکھیے میرے دوستو، یہی چیز ہو رہی ہے. اور عبداللہ بن مایورکی کو نہیں معلوم عبداللہ بن سلام کون تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ شیخ احمد کو بتا دیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. تو شیخ احمد نے کہا کہ یاد رکھ لو اس سے پہلے ایک ہمارے صحابی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا ہے، نہیں کوئی حرج نہیں، میں آپ کے لیے پورے عیسائیوں کو جمع کرتا ہوں. پورے عیسائیوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو پادری فلاں آئے تھے ان کا مرتبہ آپ کے پاس کیا ہے. تو بولے کہ یہ تو بہت بڑے مدرسے سے فارغ ہیں، ساری عیسائیت کا اڈا مرکز سے فارغ ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے پلکوں کو بچھائیں گے، ان کے لیے جو چاہے ہم کریں گے. تو شیخ احمد نے کہا کہ بھائی اگر یہ مسلمان ہو جائے تو؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان یہ ممکن نہیں، ہو نہیں سکتی، یہ کیسے مسلمان ہو جائیں گے، کیسے ممکن ہے. تو شیخ احمد نے
عبداللہ المایورکی سے کہا کہ اب آئے آپ ان کے سامنے گفتگو کیجیے. عبداللہ مایورکی آئے, تعجب میں پڑ گئے یہ لوگ, دیکھتے رہے, اور عبداللہ مایورکی نے سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا, اپنے اسلام کا اعلان کیا. تو پھر یہ عیسائی ان کے خلاف بدل گئے, گالیاں بکنے لگے, اور اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی. میرے دوستو, اب یہ عبداللہ مایورکی جو اسپانی زبان بولتے تھے, اسپینش لینگویج بولتے تھے, اس زمانے کی لیٹن بولتے تھے, یہ آئے تونس میں اترے, اپنے ایمان کا ثبوت دیا, کلمہ شہادت پڑھے, اور اس کے بعد میرے دوستو باقاعدہ عربی زبان سیکھتے ہیں, اور باقاعدہ جتنی محنت انہوں نے عیسائیت سیکھنے میں گزاری دگنی محنت کرتے ہیں, اور عربی زبان کے ماہر بنتے ہیں, اور پختہ علم حاصل کرتے ہیں, تفسیر, حدیث, فقہ, سیرت, تاریخ, ان علوم میں ماہر بنتے ہیں, اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں, آخری زمانے میں میرے دوستو انہوں نے ایک عظیم کتاب لکھی جس کا ذکر آپ نے سنا, تحفۃ العریب فی رد علی اہل الصلیب, عقل مندوں کے ہتھیار اہل صلیب کے خلاف لڑنے کے لیے, اس نام سے انہوں نے کتاب لکھی. اور ایسی معتبر کتاب لکھی میرے دوستو, اس میں انہوں نے عیسائیت کے ان کتابوں سے حوالہ دیا, ان علماء سے حوالہ دیا, بڑے بڑے, کیونکہ سب سے بڑے پادری سے پڑھے تھے, تو علم میں ان کی اتنی پختگی تھی کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. عیسائیت کے بڑے بڑے پاسٹر بھی ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بڑی مضبوط انہوں نے کتاب لکھی, آج بھی یہ کتاب موجود ہے. جبکہ کتاب کب لکھی گئی میرے دوستو, 400 ہجری کی کتاب ہے, آج بھی کتاب موجود ہے, آج بھی ان کا مقدمہ موجود ہے, اور اہل حق کے لیے آج بھی یہ بہت بڑی ثبوت ہے جو دے رہے ہیں میرے دوستو. تو یہ پادری کون تھا جس نے آخرکار عبداللہ المایورکی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت جو انجیل میں موجود ہے اس کا ذکر کیے؟ کون تھے یہ؟ کیسے ان کو معلوم؟ فراقلیت کا معنی انہوں نے احمد کیسے کیا؟ اسے معنی یہ ہے کہ عیسائیت کے جو بڑے بڑے پادری ہیں, یہودیت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کو حق کیا ہے معلوم ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے میرے دوست, قرآن بھی یہی کہتا ہے, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں ان کا ذکر ان کے کتاب میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے. سبحان اللہ, جب قرآن نے کہہ دیا تو میرے دوستو آج بھی آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ اٹھا کر دیکھیے اور آج بھی آپ نیو ٹیسٹامنٹ اٹھا کر دیکھیے, یہ فرقلیت موجود ہے. لیکن فرقلیت کا انہوں نے غلط ترجمہ کیا. فرقلیت کا معنی میرے دوستو احمد کا آتا ہے, ایسا آدمی جس کی بہت تعریف ہوگی, ایسا آدمی جس کی تعریف آسمانوں میں بھی ہوگی زمین میں بھی ہوگی, اسے فرقلیت کہتے ہیں. اور یہ فرقلیت لفظ میرے دوستو قدیم یونانی لفظ ہے, قدیم گریک لینگویج ہے, قدیم گریک لینگویج. جبکہ ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گریک نہیں بولتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گریک نہیں بولتے تھے. موسیٰ علیہ السلام بلکہ پوری بنی اسرائیل ہمیشہ یہ عبری زبان بولتے تھے. عبری, ہیبریو لینگویج, ہیبری جو لینگویج ہے جو مر گئی تھی دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک زبان مر جائے تو دوبارہ اسے زندہ نہیں کر سکتے, یاد رکھ لیجیے. ایک مرتبہ ایک زبان مر جائے اسے آپ دوبارہ زندہ کریں تو اپنی شباب کو نہیں آتی, اپنی طاقت کے ساتھ دوبارہ واپس نہیں آتی, وہ بوڑھی کی بوڑھی رہ جاتی ہے. یہود جانتے, لیکن زبان کی محبت اتنی کہ سارا اسرائیل انہوں نے ہیبریو بنا رکھا ہے. اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کرتے ہیں اور یہ زبان پڑھانے کے لیے ساری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. بہرحال جیسے میں نے بتایا, ایک زبان مر جائے تو دوبارہ اس کے زندہ کرنا ممکن نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کی ایسی حفاظت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زبان بولی جا رہی ہے آج بھی وہ زبان آپ بولیں گے تو سمجھی جائے گی. قرآن کی زبان آج بھی لوگ بولتے ہیں. یہ جو زبان, یہ جو سپین ہے, یہ جو مدت ہے, یہ مدت میں کہیں پر بھی عربی زبان مار نہیں کھائی, کہیں پر بھی عربی زبان ختم نہیں ہوئی, بلکہ جیسے ہی وقت بڑھتے جاتا ہے, مدت بڑھتی جاتی ہے, یہ زبان پختی ہوتی جا رہی ہے, اس میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اللہ نے زبان کی غیر معمولی حفاظت کی کیونکہ اس میں اللہ کا آخری کلام قرآن پاک, آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غیر معمولی حفاظت کی میرے دوستو. بہرحال فرقلیت میرے دوستو یہ گریک ورڈ ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا استعمال کردہ لفظ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام یا تو پھر عبری بولتے تھے یا تو پھر آرامی زبان بولتے تھے. آرامی زبان فلسطینیوں کی زبان تھی. بنو اسرائیل عبری بولتے تھے, یہ جو عام فلسطینی تھے وہ لوگ آرامی زبان بولتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام یا تو پھر عبری زبان بولے ہوں گے, بڑی مشکل سے ہو سکے آرامی زبان بولے ہوں گے. یہ دونوں زبانوں میں میرے دوستو بائبل موجود نہیں ہے.
बाइबल का सबसे कदीम नुस्खा आप समझ लें, सबसे कदीम नुस्खा और सबसे कदीम वर्शन आप उठाकर देखेंगे, वो है मेरे दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक क्या है? ग्रीस की लैंग्वेज है, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, यहां की जबान है। और ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी इस बस्ती में नहीं आए, और ना जो है ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आकर इनके पास इस्लाम कबूल किए, ऐसे कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। ये बात के दौर में, बात के जब लोग आए उन्होंने तर्जुमा किया, असल बाइबल का नुस्खा मौजूद नहीं है। ये एक बचा कुचा यही नुस्खा है जो आज के हिसाब से आप देखने जाएंगे बड़ी मुश्किल से 300 साल पुराना है, बड़ी मुश्किल से 350 साल पुराना है, उससे कदीम नहीं है। अब ये इसका तर्जुमे हुआ, ये ग्रीक में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है फरकलीत, ये ग्रीक वर्ड है, इसका इन्होंने तर्जुमा किया अरबी में। अब अरबी में तर्जुमा करने वालों को मालूम है फरकलीत का माना अहमद है, लेकिन ये जालिमों ने अरबी में फरकलीत का माना अहमद नहीं लिखा, बल्कि एक दूसरा लफ्ज लिखा जिसका अल मुअज्जी एक लफ्ज लिखकर उधर बिठा दिया, क्योंकि इनको डर है कहीं अहमद लिख दिया जाए पूरे ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए तहरीफ करके इन्होंने एक दूसरा लफ्ज लाकर इधर बिठाया मेरे दोस्तों। तो ये कौन लोग हैं ईसाईयत में जो हक जानते हैं? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुस्लिम शरीफ में कहा कि इन्नल्लाह नज़रा इलल इबाद, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की तरफ देखा और सांप पर लानत भेजी, चाहे अरब हो या अजम हो, क्योंकि वो काफिर थे, सब काफिर थे, सांप पर अल्लाह लानत भेजी, सिवाय इल्ला बकाया मिन अहलिल किताब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि बाज अहले किताब के लोग हैं, उन्हें अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह ने उन्हें काफिर नहीं कहा। वो कौन है? ये बकाया मिन अहलिल किताब कौन है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का ऐलान किया, तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया, मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का बोलबाला किया, तो हम सबको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले वरका बिन नौफल है मेरे दोस्तों, है ना? एक ऐसे आदमी जिन्होंने ये कहा कि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, मैं तुम्हारे दीन की मदद करूंगा। ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के रिश्ते के चचा थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हुए, यहां तक इतने बेकरार हुए कि ये समझने लगे कि वो मर जाएंगे। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनके पास तफसील सुनी, तो उनके फौरन जहन में वरका बिन नौफल का जिक्र आया, याद आए वरका बिन नौफल, क्योंकि उनकी बातें भी तकरीबन इन्हीं की बातें जैसी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वरका रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचते हैं, और वरका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि कौन आते हैं आपके पास? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील का जिक्र किया। पूरी तफसील सुनने के बाद मेरे दोस्तों वरका बिन नौफल ने कहा कि ये वही नामूस है जो मूसा के पास आया करता था, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। और उसके बाद उसी वक्त वरका बिन नौफल ने कह दिया कि ऐ मोहम्मद, जान रखो तुम्हारी कौम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देगी, और याद रखो अगर मैं जिंदा रहूंगा उस वक्त तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम्हारे लिए मर मिटूंगा। ये ईमान की निशानी है। और उसके बाद मेरे दोस्तों इन्होंने बहुत ही जबरदस्त पेशंगोई सुनाई, बोले कि तेरी कौम तुझे निकाल देगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदक उठे, बोले अब मुखरिजी यहुम, मुझे बस्ती से निकाल देंगे, मुझे मक्का छोड़ के निकाल देंगे। वैसे ही हुआ मेरे दोस्तों। 13 साल के बाद हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए, मदीना चले गए। तो ये वरका बिन नौफल कौन थे? कैसे इनके पास इल्म आया, कैसे ये फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिए? तो माना ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में कहा कि बाज अहले किताब के हैं जो हक में हैं, जो काफिर नहीं है, उनके पास इल्म की रोशनी है। और मेरे दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है जिनका नाम ज़ैद बिन अम्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रिसालत का ऐलान करने से पहले मक्के के अंदर एक बहुत बड़े आदमी थे जिनका नाम ज़ैद बिन अम्र, जिनके लड़के सईद बिन ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहनवी थे। सईद बिन ज़ैद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहनवी थे। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बहन को मारा, है ना, आप जानते हैं वाकया, तो उस वक्त जो साहब बाहर आके उमर बिन खत्ताब से गुफ्तगू किए मेरे दोस्तों वो सईद बिन ज़ैद हैं। और ये सईद बिन ज़ैद वो हैं जो अशर अल मुबश्शरा में उनका शुमार होता है।
10 ایسے لوگ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی. اس میں سے سعید بن زید ہیں. سعید بن زید کس کے لڑکے ہیں؟ زید بن عمر کے لڑکے ہیں. زید بن عمر کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دین ابراہیمی میں تھے اور وہ جنت جائیں گے اور قیامت کے دن وہ اکیلے اٹھائے جائیں گے. وہ اس وقت توحید سنائے جب سارا عرب کافر تھا, سارا عرب مشرک تھا, جہاں کہیں جائے بت پرستی تھی. اس وقت انہوں نے توحید سنائی اور ان کے اشعار موجود ہیں. میرے دوستو, یہ کرتے کیا تھے؟ مکے کے وادیوں میں گھومتے, مکے کے لوگوں سے ملاقات کرتے, جہاں کہیں بھی شرک ہو رہا وہاں جا کے ٹھہر کر روکتے, لوگوں سے کہتے کہ لوگوں بت پرستی مت کرو. اور یہ جو زید بن عمر تھے بہت مشہور تھے میرے دوست. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہا کہ یہ سابی ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ سابی. سابی میرے دوستو اس فرقوں کو کہتے ہیں عرب جو کسی دین کی اتباع نہیں کرتے. اب یہی سابی میرے دوستو یہ عرب زید بن عمر کو کہتے تھے. یہ مشرکین زید بن عمر کو جب انہوں نے توحید پیش کیا تو کہتے تھے کہ صبا الزید, زید جو ہے سابی بن گیا, بے دین ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا اعلان کیے تو وہی تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو زید بن عمر کے پاس علم کیسا آیا؟ ورقہ بن نوفل کے پاس علم کیسا آیا؟ تو میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات معلوم ہو گئی کہ بعض افراد ایسے ہیں جو حق پر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور یہی چیز میرے دوستو ہم سلمان الفارسی کی زندگی میں دیکھتے ہیں. دیکھے نہیں دیکھے, سلمان فارسی کے تعلق سے بہت مشہور واقعات ہیں کہ یہ ایران میں پیدا ہوئے ہے نا, اور یہ مجوسی تھے, آگ کی اتباع کرتے تھے. اور جب ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ان کا دل کشادہ ہو گیا, آگ کی عبادت سے نفرت کیے, عیسائی بن گئے. اب عیسائی بنے, ایک مدت تک رہے, ایران سے ہجرت کر کے شام گئے, وہاں پر ایک پادری کی خدمت کیے بہت مدت تک. اور وہ پادری مرنے کے قریب سلمان الفارسی سے کہا کہ دیکھو حق یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پادری کے پاس چلے جاؤ. وہ حق جانتے ہیں, یہ ایک پادری سے دوسرے پادری, دوسرے سے تیسرے پادری, تیسرے پادری کے پاس آتے ہیں, لیکن لمبی مدت گزارتے ہیں میرے دوست. یہ ایسے آدمی ہیں جو حق کے لیے بہت مدت تک بہت لمبی جہاد انہوں نے لڑی. کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی, 100 سال سے زیادہ تھی, یعنی ایک بہت بڑی مدت یہ توحید کی تلاش میں تھے. 3 پادریوں کی خدمت کیے اور ایک ایک پادری کے پاس 10 سال 15 سال خدمت کیے. اور ایک پادری مرتا تو دوسرے پادری کی طرف اشارہ کرتا اور دوسرا تیسرے کی طرف اشارہ کرتا. اور آخری جو پادری تھے انہوں نے حقیقت کھول کے بیان کر دیا کہ دیکھو بھائی, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نخلستان میں ایک نبی ظاہر ہوگا. کھجور کے جھاڑیاں جہاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر ایک نبی نمودار ہونے والا ہے اور وہ عربی زبان بولے گا اور اس کا نام احمد ہے. یہ پوری تفصیل سنا کے گزر جاتے ہیں. سلمان فارسی باقاعدہ شام سے سفر کر کے مدینہ پہنچتے ہیں, نخلستان پہنچتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزار کے ہجرت کر کے مدینہ میں آتے ہیں تو یہودیوں کے بعد یہ مشہور ہوتی ہے, ایک یہودی سے سلمان فارسی سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور آخری پادری نشانی چھوڑ کر جاتا ہے, کہتا ہے کہ آخری زمان نبی آخری زمان جو ہیں وہ ہدیہ قبول کریں گے, وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. اور سلمان فارسی نے ایک مرتبہ صدقہ دے کر دیکھا, ایک مرتبہ ہدیہ دے کر دیکھا تو نبوت کی نشانی ظاہر ہو گئی, تو آخرکار مسلمان ہو گئے. تو سلمان الفارسی کو یہ حقیقت سنانے والے پادری تھے میرے دوستو, یہ پاسٹرز تھے, یہ فادرز تھے جنہوں نے سلمان الفارسی کو حقیقت سنائی. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں سیرت میں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حبشہ ہجرت کر کر جاتے ہیں تو وہاں پر نجاشی سے ملاقات ہوتی ہے اور نجاشی جعفر الطیار کی تقریر سنتا ہے اور تقریر سننے کے بعد انہیں اجازت دے دیتا ہے. دوسرے دن جب دوسرے لوگ جا کے بہکاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہیں, دوسرے دن مجلس میں بلاتا ہے اور جعفر الطیار سے پھر تقریر سنتا ہے. اور جعفر الطیار کی تقریر سن کر سورہ مریم پڑھ کر جب سنایا جاتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور نجاشی اٹھتے ہیں, اٹھ کر جا کر ایک لکیر کھینچ کر کہتے ہیں حق اور میں جو کہہ رہا ہوں, ہم جس عقیدے میں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس لکیر کی طرح ہیں, بالکل سیم ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں. کیسے نجاشی کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو مانا یہ ہے میرے دوستو, ان واقعات سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عیسائیت کے پاس حق موجود تھا. اور میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے بعد خطوط لکھے, بڑے بڑے بادشاہوں سے مخاطب ہوئے, ہرقل کو خط لکھے. ہرقل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
ہرقل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھا، من محمد بن عبد اللہ ورسولہ الی عظیم الروم ہرقل اسلم تسلم انی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یعطیک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اسم الأریسیین قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرخط ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کے لیے جو روم کا بادشاہ ہے، تم اسلام قبول کر لو امن میں رہو گے، اسلام قبول کر لو امن میں رہو گے، اور یاد رکھ لو تم اگر اسلام قبول نہیں کرو گے، اگر اسلام قبول کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اجر دے گا، 2 اجر دے گا. ایک اجر کیا ہے؟ تم اسلام میں آ جاؤ گے، تمہارا اسلام اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور تیری پوری قوم مسلمان ہو جائے گی، اس کا بھی ثواب تجھے ملے گا، 2 ثواب ملیں گے تجھے. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تو منہ پھیر لے، حق قبول نہ کرے تو تجھے تیرا گناہ بھی ملے گا اور اریسیین کا بھی گناہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اریسیین کا ذکر کرتے ہیں. یہ اریسیین کون ہے؟ یہ اریسیین کی تحقیق کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میرے دوستو تھوڑا ہم کو تاریخ دیکھنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھنا پڑے گا. ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 570 پر یا پھر 600 سال 570 سال پہلے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں جانے تک کا یہ جو فاصلہ ہے، یہ مدت ہے، یہ 570 سال کا تقریباً ہے میرے دوست. 570 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یعنی کبھی بھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا کہ ایک نبی یا پھر رسول کے بعد اتنی مدت کوئی نبی نہیں آئے، اتنی مدت کوئی رسول نہیں آئے. ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی میرے دوست. اللہ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی بھیجتا ہے اور وہ نبی ختم ہو جائے تو تھوڑی مدت کے بعد ایک دوسرے نبی آ جاتے ہیں. بعض وقت ایک ہی دور میں نبیوں کا آنا ہم ثابت جانتے ہیں، اور رسول آتے ہیں، ایک رسول آتے ہیں، وہ اپنی شریعت سناتے ہیں، جب تک ان کی شریعت باقی رہتی ہے دوسرا کوئی رسول نہیں آتا. جب وہ شریعت ختم ہو جاتی ہے تو دوسرا رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. یعنی اتنی طویل مدت نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 770 سال کا ایک طویل عرصہ ہے، ایک طویل عرصہ ہے. یہ کیوں؟ تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے میرے دوستوں. بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مختصر یہ ہے میرے دوستوں کہ وہ بچپن میں کہاں رہے. ان کی پیدائش ایک بہت بڑی چمتکار تھی، ہم جانتے ہیں بہت بڑا میراکل تھا. وہ پیدا ہوئے یروشلم میں، ہے نا، جسے جیروسلم کہتے ہیں، وہاں پر پیدا ہوئے، اور پیدائش کے بعد ان کی 30 سال کی زندگی کہاں گزری، یہ کہاں رہے، کیا یہ بیت المقدس میں رہے یا پھر کہیں ان کی والدہ نے دور بھیج کر ان کی تربیت کی، تفصیل کوئی نہیں جانتا. تفصیل دنیا میں کوئی نہیں جانتا میرے دوستو. جتنا ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جانتے ہیں اتنا عیسیٰ بھی نہیں جانتے، یاد رکھ لیجیے، اتنا عیسائی بھی نہیں جانتے، یہ کرسچنس نہیں جانتے، یاد رکھ لیجیے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے پاس بہت زیادہ تفصیل ہے میرے دوستو. تو نبی عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہے، کدھر رہے، ان کی تحقیق نہیں معلوم. وہ اچانک جب ان کی عمر 30 سال کی ہوتی ہے دعوت کے میدان میں آتے ہیں اور بہت ہی یعنی فل فلیج دعوت کرتے ہیں. 3 سال کی مدت دعوت کرتے ہیں اور بڑی بھیانک دعوت کرتے ہیں. ایسی مثال کہیں کم ملتی ہے میرے دوست. یہودیوں کو انہوں نے اتنا ڈرایا کہ یہودی ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے قبول نہیں کیا. اگر دوسری قوم ہوتی کب کا بدل جاتی. 3 سال تک میرے دوستو فل فلیج دعوت کا کام کرتے ہیں، اور یہ 3 سال میں انہوں نے مردے کو جلا کر دکھایا، اندھے کو آنکھ دے کر دکھائی، اور کوڑی کو صحت مند کر دکھایا، ہر قسم کے معجزات دکھائے. یہودیوں کو چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے منوا لے، لیکن مانے نہیں. اور آخرکار ظالم نے رومیوں کے ہاتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ دیے، کہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اور ہم واقعہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اوپر. ایک دوسرے کو جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسایا تھا اسے عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دے دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو انہوں نے صلیب پر چڑھایا، بلکہ انہیں مشابہ ہو گیا، شبہ ہو گیا. کسی کو عیسیٰ سمجھ کے انہوں نے صلیب پر چڑھا لیا، ہم نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا.
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی 3 سال کی دعوت میرے دوستوں ریکارڈ ہے، اور اس میں انہوں نے جو بھی کارنامے کر دکھائے ہم جانتے ہیں. اور یہ 3 سال کی مدت پر ان پر ایمان لانے والے صرف 12 افراد تھے میرے دوستوں، جنہیں حواریین کہا جاتا ہے. اور حواریین یہ عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہی پھیلا رہے تھے. اور یہ 12 جو تھے بنی اسرائیل سے تھے، اور بنی اسرائیل میں ان کا کام تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین چھوڑا تھا اس میں کوئی چیز کی اضافت نہیں کی. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے جن کا نام اسخریتی، ان کے شاگرد کا ایک شاگرد تھا جس کا نام بولس، جسے پال کہتے ہیں، جسے انگلش میں پال کہتے ہیں. وہ شروع میں بہت بڑا دشمن تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا بہت ہی خطرناک دشمن تھا. لیکن بعد میں وہ عیسائیت اختیار کر لیتا ہے، یعنی مسلمان ہو جاتا ہے. اب یہ مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھ بہت ساری بدعت لائی. یہ سمجھیے کہ اس نے رومن فلسفی کو، گریک فلسفی کو اس نے اس وقت کے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. تو بہت سارے نئے آئیڈیالوجیز، نئے افکار، نئے کانسیپٹس پیدا کیے. یہ پہلا آدمی ہے جو یہ کہتا تھا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی، میں ادھر جاتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں. یہ پہلا آدمی ہے جس نے بنی اسرائیل کے باہر دعوت کا کام کیا، اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ جو بت پرستی تھی ان لوگوں کو اپنے قریب جوڑا. یعنی عیسائیت کے اندر اس نے بہت ساری تبدیلیاں لائی، لیکن بہت تیز کام کرتا تھا اور بہت ہی میرے دوستوں فل فلیج اتر کے کام کرتا تھا، تر و تازہ تھا. بہت زیادہ اس نے کام کیا تو بہت سارے لوگ اس کی بات سننے لگے. یہاں تک کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حوارین میرے دوستوں، ان کے شاگرد سارے دنیا میں پھیل گئے. سارے دنیا میں یہ 12 تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے بہت بڑی امت بنائی. یہ لوگ عرب میں بھی آئے، ہے نا. اب یہی لوگ اصحاب کہف کا نوجوان کے واقعات آپ جانتے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات ہیں. وہ 12 نوجوان مسلمان ہو گئے تھے. ایک داوی ان کے پاس آئے تھے جنہوں نے توحید پیش کیا. اور یہ نجران میں اخدود کا واقعہ ہم جانتے ہیں، گڈھوں میں اٹھا کے لوگوں کو پھینکا گیا، یہ تاریخ ہم جانتے ہیں. تو سارے دنیا میں لوگ پھیل گئے میرے دوست، اور جہاں کہیں بھی گئے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پیش کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام جانے سے لے کر تقریباً 300 سال تک عیسائی کرسچین یعنی صحیح راستے پر تھے، صحیح اسلام جانتے تھے. بہت کم تھے جو بدعتوں کو مانتے تھے. یہ تقریباً پھیل چکا تھا، پورے واقعات اور پورا نالج، پورا جو تعلیمات پھیل چکی تھی. یہاں تک کہ 300 عیسوی کے بعد یہ 300 سال تک عیسائیت یعنی کرسچنز اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ لوگ میرے دوستوں، انہیں کوئی حکومت نہیں ملی، کسی حکومت نے اس عقیدے کو قبول نہیں کیا. یہ بلکہ چھوٹے گروپ کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں بستی گھومتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کرتے تھے. ان لوگوں نے یہاں تک کام کیا کہ فرانس میں اکثر لوگوں کو بدل دیا، جرمنی میں اکثر لوگوں کو بدل دیا، اور اسپین میں اکثر لوگوں کو بدل دیا. نارتھ افریقہ میں نے بہت کام کیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا ان علاقوں میں بڑی آسانی سے پھیل گیا. وجہ یہ کہ یہ لوگ پہلے سے توحید سنے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب اسلام آیا تو بڑی آسانی سے انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ 300 سال تک بہت پھیل گئے میرے دوستوں. یہاں تک ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام اسنایوس یہ آدمی پیدا ہوا. یہ آدمی پیدا ہو کر اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ سب سے پہلا آدمی ہے جس نے ٹرینٹی کا کانسیپٹ سنایا. ٹرینٹی کیا ہے عیسائیت میں آپ جانتے ہیں، باپ، بیٹا اور ہولی گوسٹ، ان تینوں کو جوڑ کر خدا کہتے ہیں. یہ تین ایک ہے، ایک تین ہے کہتے ہیں. ایک عجیب و غریب کانسیپٹ سناتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ویسے عیسائیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، ہے نا. جیسے ہم نہیں جانتے کیا اس کے پیچھے کیا مغز ہے، ویسے وہ بھی نہیں جانتے. یہ ایک معمہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسے پھیلائیں. تو یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ پھیلایا. اب جب اس نے پھیلایا، بڑی زور سے پھیلایا، یہاں تک کہ اس وقت جو کانسٹنٹائن تھا، جسے قسطنطین کہا جاتا تھا، رومانی بادشاہ، اس نے اس عقیدے کو قبول کر لیا. وہ عیسائی بن جاتا ہے کیونکہ دیکھا کہ پوری پبلک سب کرسچنز بن گئے اور سب نے زور دیا کہ بادشاہ کو بھی کرسچن بننا چاہیے. تو آخرکار مجبور ہو کے وہ کرسچن بنا. لیکن اس کے زمانے میں اب اختلاف پڑ گیا کہ اسنایوس یہ نئے باتیں سنا رہا ہے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، تین خدا کا کانسیپٹ سنا رہا ہے. یہ نئی باتیں آنا شروع ہوئی تو فرقے بننے لگے، لڑائی جھگڑے ہوئے. تو اس وقت ایک شخص نکلے میرے دوستوں، اس وقت ایک بہت بڑے مجاہد نکلے، بہت بڑے اللہ کے بندے نکلے، جن کا نام ہے آریوس.
آریوس یہ لیٹن بولتے تھے، یہ لیبیا میں پیدا ہوئے. یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے اسنایوس کے ساتھ ڈیبیٹ کیا اور اسے بادشاہ کی مجلس میں ہرایا اور بتائے کہ ٹرینٹی اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی تعلق نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ میراکل کے طور پر پیدا ہوئے. صحیح توحید پیش کیے اور بادشاہ کی مجلس میں اسے ہراتے ہیں. اور ہرانے کے بعد بادشاہ آریوس کی بات سن لے کے مجلس ختم کر دیتا ہے. یہ ایک مدت تک آریوس اور ان کے لوگ بڑی تیزی سے گھومے بستی بھر، سب کو مسلمان بناتے پھرے. اس کے بعد قسطنطین کا بیٹا آیا 325 میں، بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو اتنے فرقے نکل گئے، اتنی پریشانی ہوئی، اور آریوس کا خاص طور پر مسئلہ تھا. سب چاہتے تھے کہ آریوس کو ختم کر دے، اس کی جماعت کو ختم کر دے. یہ لوگ توحید بولتے ہیں، توحید سے نفرت پیدا ہو گئی. یہ ٹرینٹی کانسیپٹ بہت پھیل گیا تھا میرے دوستوں. تو میرے دوستوں یہاں تک کہ 325 میں کانسٹنٹائن نے سب کو بلا کر پھر بات چیت کی. اور اس کے بعد کانسٹنٹائن میرے دوستوں یہ جو ہے یہ پرانی رومنس ہیں ہے نا، ان کے پاس یہ 3 خدا کے کانسیپٹ موجود ہیں. 3 خدا کے کانسیپٹ میرے دوستوں تقریباً ہر مشرک کے پاس آپ پائیں گے. قدیم مصری عقیدہ آپ اٹھا لیجئے، ایجپشین عقیدہ، ان کے پاس بھی یہ 3 خدا پائے جاتے ہیں. آپ ہندو اٹھا لیجئے، ایک برہما ہے، ایک وشنو ہے، ایک شیوا ہے. ایک برہما ہے، ایک وشنو ہے، ایک شیوا. یہی ٹرینٹی کانسیپٹ ہے. اور وہی میرے دوستوں رومنس کے پاس بھی تھا. یہ سب کے پاس ٹرینٹی کانسیپٹ ہے. اور یہ جو کانسٹنٹائن جو رومن تھا، لوگوں کی مجبوری میں لوگ جب زیادہ ہو گئے، میجورٹی مجبور کیے تو عیسائی ہوا. تو چاہتا تھا کہ عیسائیت کو رومن سے جوڑ دیں، رومن کے عقائد سے جوڑ دیں. تو اس نے بہت مکمل کوشش کی. اور یہ کرتا یہ تھا کہ اس نے ایک گروپ بنائی تھی مشورہ کمیٹی کے طور پر. اس میں پورے قدیم رومنز تھے جو بعد میں عیسائی بن گئے. اب جب بھی نیا عقیدہ آتا ان کے پاس دیتا، یہ لوگ اس عقیدے کو لے کر الفاظ بدلتے، ناموں کو بدلتے، اور پرانا جو مشرکانہ عقیدہ اسے باقی رکھتے. اسی لیے انہیں رومن کیتھولک کہا جاتا ہے. یہ رومن کیتھولک وہ ہیں جو اپنے چرچز میں آج بھی بت رکھتے ہیں. ان کے یہاں مریم علیہ السلام کا بت ہے، ان کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا بت ہے، دوسرے مذاہب کے بت ہے، آج بھی بت کو مانتے ہیں، ہے نا. اور آرتھوڈاکس بھی تقریباً ایسے ہی ہے. ایک پروٹسٹینٹ ہے جو یہ بتوں کو نہیں مانتے، یہ ان کے چرچز میں بت نہیں ہوتے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر اٹک گیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صرف عرب کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں نبی صرف عرب کے لیے، ہم گاسپل آف برنباس کو ماننے والے ہیں. یہ پروٹسٹنٹ میرے دوستوں سلیمان القانونی کے زمانے میں آئے. سلیمان القانونی کے زمانے میں آئے اور سلیمان قانونی نے اسے مالی مدد کی. مارٹن لوتر جو ان کا بڑا ہے، اسے سلیمان القانونی اس پہ اسپانسر کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ عیسائی شیعہ کو اسپانسر کر رہے ہیں، یہ صفوی کو اسپانسر کر رہے ہیں، پیچھے سے خنجر ٹھوک رہے ہیں. تو سلیمان القانونی کے پاس مارٹن لوتر جب آیا جو پروٹسٹنٹ تھا، یہ آ کے جب اس نے اپنی باتیں سنائی تو سلیمان القانونی اس وقت عثمانی بادشاہ ہے نا، خلافت عثمانی کے بادشاہ، انہوں نے مارٹن لوتر پر خرچ کیا، اسے باقاعدہ تنخواہ دیتے تھے اور وہ جرمنی میں رہتا تھا اور وہاں سے توحید سناتا تھا. سلیمان القانونی چاہتے تھے کم از کم توحید تو مان لے. لوگ بالکل بگڑے ہوئے بت پرستی میں چلے گئے، کم از کم توحید کی طرف تو آئیں، بعد میں نبی ماننا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. اس انداز سے یہ سوچ کر سلیمان القانونی نے انہیں اسپانسر کیا اور ماہانہ تنخواہ دیتے تھے مارٹن لوتر کو. بہرحال سلیمان القانونی کے واقعات آپ نے سن لیا ہے نا، جو بہت بڑے بادشاہ رہے، پوری تفصیل آپ نے سن لی. بہرحال میرے دوستو، یہ جو آرتھوڈاکس اور رومن کیتھولک ہیں یہ بت پرست ہیں، آج بھی بت پرست ہیں. تو اس کے بعد کانسٹنٹائن نے یہ کمیٹی سے ایسا پورے عیسائیت کو بت پرستی میں بدلا دیا، مشرکانہ عقیدہ بنا کے اس نے پروٹوکالز لکھے. اس میں سب سے پہلا لکھا گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ، اور ٹرینٹی کانسیپٹ کو مانتا ہے، جو اس عقیدے کو نہیں مانے اسے قتل کر دیا جائے گا. 10 پوائنٹ یا پھر 12 پوائنٹس لکھ کے وہ آریوس اور دوسرے اہل توحید اور دوسرے فرقوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ اس میں دستخط ڈالو، مان لو. چاہتا تھا کہ فرقوں کے مسائل ختم کرے، لیکن میرے دوستوں پورے فرقوں نے دستخط ڈالا، آریوس اور ان کے لوگوں نے خط نہیں ڈالا، دستخط ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اس کے بعد ان سب کو قتل کر دیا گیا میرے دوستوں، سب کو بھگا دیا گیا. اور سب جان بچانے کے لیے سارا یورپ میں گھوم گئے اور عرب میں چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے. یہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت میں آریسین موجود ہیں، اہل توحید موجود ہیں، تم اسلام نہیں قبول کرو گے تو وہ اسلام میں نہیں آئیں گے، وہ اسلام میں نہیں آئیں گے، وہ گناہ تجھ پر جائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آریسیین کا ذکر کرتے ہیں. یہی آریسیین ہے. آریوس عربی میں آریسی ہو گیا، اس کے فالوورز کو آریسیین کہا گیا. اور اہل علم نے
شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بخاری کی تفسیر میں آرسی کے تعلق سے کہا، آرسی وہ لوگ ہیں جو عبداللہ بن اریس کی تباہ کرتے ہیں. آریوسی عبداللہ بن اریس ہے میرے دوستوں، آریوسی عبداللہ بن اریس تھے جنہوں نے توحید کا پیغام سنایا. تو کہا جاتا ہے کہ آریوس کی تباہ کرنے والے ایک مدت تک موجود تھے، بہت طویل عرصے تک موجود تھے، اور ایران میں بہت زیادہ تعداد میں تھے، اسپین میں بہت زیادہ تعداد میں تھے، اور 560 عیسوی 560 CE 560 AD میں آخری لوگ جو آریسی عقیدے کو مانتے تھے، توحید کو مانتے تھے، اسپین میں قتل کر دیے گئے. آخری لوگ تھے جو بطور طاقت موجود تھے، ان کی جماعت تھی، توحید سناتے تھے، لیکن اسپین کے اندر انہیں قتل کر دیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا. گویا کہ جو آخری روشنی تھی، ٹمٹماتی روشنی، اسے بھی بھسم کر دیا گیا. آپ دیکھتے ہیں 10 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے طویل مدت اس وجہ سے چھوڑی تھی کہ عارسین موجود ہیں، وہ توحید کا پیغام سنا رہے ہیں، اور اہل توحید کے شائقین کو توحید میں باقی رکھے ہوئے ہیں، بت پرستی سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو یہی ہے میرے دوستو آرسی، اور یہ آریوس تھے، قتل کر دیے گئے. اور اس کے بعد یہ ان کی بہت بڑی خدمت تھی، اور ان کے نام جو ہے آپ حدیث میں سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے جنت دیں، ان کے قبر کو منور کریں. انہوں نے بادشاہ کی مجلس میں ہے نا یہ ٹرینٹی کے کانسیپٹ کے درمیان ٹھہر کر اتنی بڑی خدمت کی اور اتنا بڑا مناظرہ کیا، اور یہ ظالمین کو ہراتے رہے اور بتاتے رہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. میرے دوستو یہ جو چیز ہے آج بھی آپ پائیں گے، آج بھی پائیں گے آپ. آج بھی جو بڑے بڑے عیسائی ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں، بائبل کے ماہر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے مسلمان مانتے ہیں وہی ہیں جو کتاب میں ذکر ہے، بائبل میں جن کا ذکر ہے وہ وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. کیونکہ یہ جو آخری نبی آئیں گے کہہ کے ڈینیل نبی نے، اسماعیل نے، الیاس نے بائبل کے مطابق جو خوشخبری سنائی ہے، یہ کون ہے؟ اس کی تفسیر ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بعد وہ کسی نبی کو مانتے ہی نہیں. اچھا عیسیٰ کے بعد نبی آئیں گے، عیسیٰ نے کہا ہے، تو کون ہے وہ؟ ان کے پاس تفسیر نہیں ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرقلیت کا معنی خوش رہنا، ہدایت میں آنا، نعمتوں کو ماننا، یہ مختلف تفسیر سناتے ہیں. لیکن گریک لینگویج میں گریک ماہرین اور آج کے جو بڑے بڑے پاسٹرز، بڑے بڑے پادریز ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں میرے دوستو، یہ فرقلیت کوئی اور نہیں ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس واقعے سے ہم کو یہ معلوم کر لینا چاہیے میرے دوستوں کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے. اسلام بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ اس دین کو اٹھا کر پیش کرو. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ اہل کتاب کو بلاؤ، عیسائیوں کو بلاؤ، یہودیوں کو اسلام کی طرف سے بلاؤ، اور قانون سکھاتا ہے. کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بلائیے، ان عیسائیوں کو بلائیے، ان یہودیوں کو بلائیے، کہیے کہ آؤ ہم یہ جو کامن ٹرمز ہیں ہمارے درمیان، تمہارے اور ہمارے درمیان جو کامن چیزیں ہیں، متفق علیہ چیزیں ہیں، انہیں اٹھا کر بات کریں گے. کیا کامن ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. یہ تم بھی کہتے ہو، یہ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی وہی کہتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ ہی کی بات کریں، شرک نہ کریں. یہ تم بھی کہتے ہو، تمہارے پاس بھی ہے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں، ہم ایک دوسرے کو خدا نہ بنائیں، بلکہ ہم انسان ہے، اللہ ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے. یہ 3 کامن پلیٹ فارمز میں ہیں. اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیسائیوں کو بلائیے، یہودیوں کو بلائیے، ان 3 کامن پلیٹ فارم سے بلائیے. ان 3 چیزوں کو مانتے ہیں، وہ جو مانتے ہیں ہم مانتے ہیں، اس میں بلائیے، اور اس کے بعد کہیے کہ دیکھو یہی توحید ہے، اسی کو میں پیش کر رہا ہوں، اس کو مان لو. میرے دوستو یہ حکم ہے قرآن کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسی پر کام کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. تو بائبل کے اندر جن کا ذکر آیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس دین کا شعور دیں، اس دین کی اہمیت جاننے کی توفیق بخشے، اور اس دین کے لیے مر مٹنے کی توفیق بخشے، اس دین کے لیے ہم سے جو بھی ممکن کوشش ہے کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔